السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار T20 ورلڈ کپ 2026. اور اس وقت میچ جاری ہے وانکھیڑے میں انگلینڈ اور نیپال کے درمیان، اور میچ کے لائیو مناظر آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں. انگلینڈ مینج ٹو اسکور 184 فار 7. ایک پوائنٹ پہ لگ رہا تھا کہ شاید اتنا اسکور بھی نہیں بن پائے گا. کافی ڈیمیج کنٹرول کیا انگلینڈ نے. جواب میں نیپال کی بیٹنگ جاری ہے اور 85 فار 2 ابھی چوکا لگا ایز وی اسپیک. 85 فار 2 اس وقت اسکور ہے. اس میچ کے حوالے سے بات کریں گے، آگے آنے والے میچ کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن جیسے ہم نے دن کے پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جب سے پاکستان نے 15 فروری کا بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کیا ہے، اس کے بعد سے کرکٹنگ ورلڈ میں ایک ہلچل مچ گئی ہے. آئی سی سی کی نیندیں اڑ گئی ہیں اور اب یہ ڈیمیج کنٹرول کا کام شروع ہو رہا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی اس وقت جو ڈسکشن چل رہی ہے، جیسے ہم نے صبح میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ امین الاسلام پہنچ گئے ہیں لاہور، اور انہوں نے اب چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کرنی ہے اور اپنا دونوں نے مل کے لائحہ عمل ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ڈیمانڈز ہوں گی، کیا چیزیں ہوں گی، کیا ٹاکس کی جائیں گی جب آئی سی سی کا وفد لاہور پہنچے گا. اور آئی سی سی کنونس کرنے کی کوشش کرے گا، بیکاز میں نے آپ سے صبح بھی کہا تھا کہ یہ منی میکر گیم ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے. پوری کرکٹنگ فریٹرنیٹی اس بات کو لے کے پریشان ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کا میچ نہیں ہوا، اور یہ صرف ایک میچ کی بات نہیں ہے، آگے بھی کرکٹ روابط بحال نہیں ہوئے تو نقصان کتنا ہوگا. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل، باسط علی، کامران اکمل، اور کولمبو سے ہمارے ساتھ ہوں گے شاہد ہاشمی صاحب. تو سب سے پہلے باسط بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. کیسا دیکھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمیج کنٹرول کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے؟ بات چیت تو ہوگی اور ہونی بھی چاہیے جی، لیکن ان دی اینڈ فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کا ہی ہوگا. بالکل. جو عمران آیا ہے یا عثمانی صاحب آئے، وہ جو بھی سجیشن دیں گے، جو بھی بات چیت کریں گے، اپنا امین الاسلام، ہم اس کو نک نیم اس کا بلبل ہے، بلبل بھی آ گیا ہے، اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب ہیں. تو یہ جو بھی فیصلہ کریں تو وہ ساری باتیں پرائم منسٹر تک پہنچائیں گے محسن نقوی صاحب. پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں ان دی اینڈ بال جو ان کے کورٹ میں ہوگی. کامران، ڈیڈ لاک تو کسی چیز میں نہیں ہونا چاہیے نا، باتوں کے لیے راستہ ایک رہنا چاہیے. تو وہ تو چل رہا ہے اس وقت، وہ چل رہا ہے. جب سے گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا، اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اپنی بات منوائیں جو جائز ہے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو پتہ چل جائے گا کیا میٹنگ میں فیصلہ ہوا، کیا میٹنگ ہوئی ہے. جیسے پریزیڈنٹ ان کے آئے گئے ہیں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے، عمران خواجہ آ گئے ہیں ہانگ کانگ کے، آئی سی سی نے ان کو بھیجا ہے. تو لیٹ سی، ویٹ کرنا پڑے گا کیا ڈیسیژن آتا. لیکن سٹل میں وہی بات کروں گا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. وہ پہلی شرط ہونی چاہیے کہ یہ دو چیزیں کریں گے، اس کے بعد پھر آگے بات چلے گی. اور اس میں بیٹھ کے بات ہونی ہے، کوئی اپنے ملک میں بیٹھ کے ایسے باتیں نہیں ہوں گی. جب تک ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی اتنی دیر فیصلہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس میں نجیب ایک چیز اور بھی ہے کہ ہیڈ تو جے شاہ صاحب ہیں، تو آئی سی سی کے ممبر کے لیے کوئی ویزا کا تو مسئلہ ہوتا نہیں. تو وہ کیوں نہیں آئے پاکستان؟ اگر وہ آتے زیادہ اچھا ہوتا. پہلے تو وہ میٹنگ میں بیٹھے نا، جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے پہلے وہ تو وہاں پہ بیٹھے نا. وہ بیسیکلی یہ اتنا بڑا ایشو ہے، وہ جو ہیڈ ہے وہ نہیں میٹنگ کر رہے، اپنے ممبرز بھیج رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال سے جو بھی ہے، لیکن ان کا آنا چاہیے، وہ ان کو ہونا چاہیے. اگر یہ فیصلہ جو بھی ہو اچھا ہو، مطلب کرکٹ کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے، اور آج کے مطلب 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد چیئرمین اپنا آئی سی سی کہیں بھائی میں تو نہیں تھا اس میں. نہیں وہ تو ایسا تو نہیں ہوگا. اگریمنٹ جو ہوگا ان کی اتھارٹی سے ہی ہو رہا ہوگا نا. مطلب سگنیچر ہوں گے نا. آف کورس. تو یہ سگنیچر والا پرچہ جو ہے نا سنبھال کے رکھنا ہے. شاہد صاحب اس پر آپ کی سے کیا ہے؟ یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس سے پہلے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر بھی یہاں آ گئے ہیں. اب وہ چیئرمین پی سی بی کے ساتھ آگے کا لائحہ عمل ڈیسائیڈ کریں گے. ہوگا کیا؟ دیکھیں بالکل پچھلے اتوار کو یہ ڈیسیجن آیا تھا. پرائم منسٹر نے، گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم نہیں کھیلیں گے انڈیا کا میچ، لیکن T20 ورلڈ کپ کھیلیں گے. پھر منڈے کو آئی سی سی نے اس کے اوپر رسپانس دیا، اور ٹیوزڈے کو جب ہم نے خبر دی تھی کہ عمران خواجہ کو اور پنکج کھیمجی ہم نے نام دیا تھا، لیکن ان کی جگہ مبشر
عثمانی آ رہے ہیں. تو یہ 2 رکنی ظاہر ICC نے اسائن کیا ہے. اور جہاں تک جے شاہ صاحب کی بات ہے, نہ تو وہ ایشیا کپ 2023 میں آئے, نہ وہ چیمپئنز ٹرافی 2025 میں آئے, تو وہ ان کا آنا نہیں ہے. اور انہوں نے ظاہر اسائن کیا اپنے 2 ٹاپ آفیشلز کو, ایک ڈیپوٹی چیئرمین ہے جنہیں ہم وائس چیئرمین بھی کہتے ہیں, اور ایک ایسوسیٹ ممبرز کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو جب ان دونوں کو تو یہ ICC کا ہی پینل ہے اور ICC کا ہی فیصلہ ہوگا. لیکن پاکستان نے جب یہ بلایا, جب یہ آ رہے تھے اور انہوں نے بتایا گیا کہ 2 آفیشل ہم بھیج رہے ہیں, اسی وقت پاکستان نے بتا دیا تھا کہ ہم بات چیت کریں گے, لیکن ہمارا حتمی فیصلہ وزیر اعظم. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ واٹ آر دا کی پوائنٹس. باسط بھائی, کیا کی پوائنٹس ہوں گے جن پہ بات ہوگی؟ کیا بنگلہ دیش کو یہاں سے کیا حاصل ہے, ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ ایک یہ جو ہمارا سٹینڈ تھا اس کا ایک مین پوائنٹ تو یہ بھی ہے نا کہ ہمارے ساتھ تو ہو ہی رہا تھا اتنے عرصے سے, اب یہی سیم چیز بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. میرے خیال ہے فرسٹ پرائرٹی پاکستان کی جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کے معاملات ہوں گے. اس کے بعد پھر وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیں گے. اور اگر بنگلہ دیش کے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں پھر چیئرمین PCB محسن نقوی صاحب جو لائحہ عمل ہے وہ لے کے آج ہی یا پھر کل پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے, جو باقی ممبرز ہیں کیا وہ سپورٹ نہیں کرے اس چیز کو کہ بنگلہ دیش کو سینکشن نہیں لگنی چاہیے؟ وہ تو دیکھیں سینکشن والی بات تو ابھی ہم نے صبح میں بھی کی نا, کہ ان کا تو ایک وہ پوائنٹ یہ ہے نا کہ حکومت اجازت نہیں دے رہی سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے, وہ ان کا بھارت جانا, تو وہ ان پہ سینکشنز لگنا کافی مشکل ہے. وہ نہیں ہے, بٹ ان کا جو نقصان ہے جو وہ نہیں کھیل رہے اس کی بھرپائی نہیں وہ بالکل ہونی چاہیے. اور ICC کو اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے, جو ان کا حق ہے ملنا چاہیے. لیکن جو میٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ چیمپئنز ٹرافی میں بھی نہیں آئے, یہ میٹنگ لاہور رکھنے کے بجائے اپنے ہیڈ آفس میں رکھ لیتے, وہاں پہ فزیکلی ہوتے. جے صاحب تو زیادہ بہتر نہیں تھا. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو سب آ رہے ہیں پاکستان کو منانے نا, تو ان کو پاکستان تو آنا ہے. اب وہ نہیں آ رہے تو انہوں نے اتھارٹی تو دی ہوئی ہے نا. بات تو وہی ہے جو شاہد صاحب نے بتائی. کیا ICC یہ بات مانے گا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا جو موقف تھا وہ صحیح تھا؟ میرا تو یہ سوال ہے. جو انہوں نے بائیکاٹ کرا ہے بیکاز آف سیکورٹی ریزن, کیا ICC یہ اس ایگریمنٹ میں لکھے گا کہ بنگلہ دیش کا جو پروٹیسٹ کرنے کا جو ایک حق تھا وہ صحیح تھا؟ بس یہ میرا, اگر وہ بولتے ہیں صحیح تھا اٹس اوکے. شاہد صاحب, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بولیں کہ ان کا موقف صحیح تھا؟ بیکاز جب 14-2 کی ووٹنگ سے ان کو باہر کیا تھا, اس کے بعد اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن پھر ہوگا کیا اس سینیریو میں, جیسے باسط بھائی کہہ رہے ہیں؟ ویری انٹیلیجنٹ ہے جی, ویری انٹیلیجنٹ. جب ظاہر ہے 14-2 سے کر دیا انہوں نے فیصلہ, تو آپ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ ان کا اسٹانس ویلڈ تھا. ہاں, اگر ICC نے کوئی دھمکی دی کہ ہم سینکشنز لگائیں گے یا کوئی فائن کریں گے, تو پھر بنگلہ دیش کے پاس رائٹ ہوگا کہ وہ ڈسپیوٹ کمیٹی میں بھی جا سکتا ہے, وہ کورٹ آف آربیٹریشن میں بھی جا سکتا ہے کہ ہم نے ایک ویلڈ ریزن دیا تھا, پھر ہمارے اوپر کیوں سینکشن لگا رہے ہیں یا ہمارے اوپر کیوں فائن کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پہلے تو یہ مطالبہ رکھے گا کہ بنگلہ دیش کو جو ممبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ کے تحت جو بھی اپیئرنس منی دی جاتی ہے ایونٹ میں شرکت کی, ایک تو وہ پیسے ملے, اور ICC بنگلہ دیش کو ایک انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا ایونٹ بھی دے, چاہے وہ انڈر-19 ورلڈ کپ ہو, چاہے وہ ویمنس کا کوئی ٹورنامنٹ ہو, چاہے وہ سینئر ٹیم کا کوئی ٹورنامنٹ ہو. اس لیے کہ ان کے جو پیشنیٹ فینز ہیں ان کا تو نقصان ہوا ہے جو ناقابل تلافی. جی, جب ابھی شاہد بھائی نے جیسے بات بتائی, اچھا وہ ہمیں بتا دیا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ 14.2 کے حساب سے 14.2 ہاں 14.2 کے حساب سے جو فیصلہ آیا ہے, تو کیا وہ یہ بات ایکسپٹ کر لیں گے کہ ایک ٹورنامنٹ انہیں دے ICC کا؟ نہیں, وہ تو اس کا کمپنسیشن ہے نا. کس بات کا کمپنسیشن ہے؟ کمپنسیشن کا تو مطلب ہے وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں. جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی. کس چیز کا نقصان ہوا ہے؟ کہ وہ ورلڈ کپ میں نہیں ہے نا, وہ پیسے تو ملیں گے. میں تو ٹورنامنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ انڈر-19 جیسا ابھی بات ہوئی ہے. اگر انڈر-19 کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ICC نے اپنی غلطی مان لی. تو وہ 14 اور 14-2 سے جو ووٹنگ ہوئی تھی اس کا کیا فائدہ پھر؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں ICC نہیں مانی گئی. لیکن وہ کہیں پہ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ ریٹن دے, وہ نہیں ہوگا نا, وہ تو پھر سولوشن کی بات ہو رہی ہے نا کہ میچ ہو جائے. ایسے تو ICC بھی بہت کچھ کہتی ہے, ہم نہیں مانتے جیسے یہ بات ہے نا, لیکن اس کا سولوشن بھی تو نکالنا نا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے, کیسے کرکٹ چلانی ہے, کیسے یہ کرکٹ میں جو سیاست آئی ہوئی اس کو کیسے ختم کرنا, جو اینگل آئے ہوئے وہ کیسے ختم کرنے. ناظرین کو یہ بتائیں کہ ICC کا وقت لاہور پہنچ گیا ہے.
ایک بار پھر آپ کو بتا کہ ICC کا وفد لاہور پہنچ گیا ہے اور جیسے صبح سے یہ بات چل رہی ہے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو منانے کی جو کوششیں ہیں کہ 15 تاریخ کا جو بھارت کے خلاف میچ ہے وہ کسی طرح سے پاسبل ہو جائے. اس کے لیے یہ بہت اہم پیش رفت ہے کہ ICC کا بورڈ ڈپٹی چیئرمین کی سربراہی میں پاکستان پہنچ گیا ہے اور اب وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو بھی ڈائلاگ ہوگا, جو بھی ڈیٹیل آئے گی وہ ہم آپ کو آگے بتاتے جائیں گے. شاہد صاحب, وقت پہنچ چکا ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سٹیپ آگے بڑھ رہا ہے جب سے, جیسے آپ نے بتایا پچھلے اتوار کو جو ہوا تھا اس کے بعد سے اب ایک موو فارورڈ والی سچویشن آ گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے اور عمران خواجہ تو پروفیشن کے حساب سے لائر ہیں, وہ ظاہر لیگل بات کریں گے. ساتھ میں ان کے مبشر عثمانی ہیں. مبشر عثمانی ویسے ان کا تعلق بھارت سے ہے, بامبے سے ہے, تو یہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں کہ بھارت نے اپنا ایک نمائندہ تو بھیج دیا ہے, پھر عثمانی ہے. لیکن اچھا ہے, اچھے ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے. کچھ آپ سنیں, کچھ ہم سنیں, کچھ آپ بارگین کریں, کچھ ہم بارگین کریں. لیکن کرکٹ ہوتی رہنی چاہیے. ظاہر ملینز آف فینس کا نقصان ہوگا اگر انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہوتا, لیکن بھارت کو اپنے رویے پر, اپنے موقف پر, ان سب چیزوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور اب وقت آ گیا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان مل کر انٹرنیشنل لابنگ بھی کرے اور وہ جو 14-2 کا فرق ہے تو کسی طرح کھینچ کے 8-6 پہ یا 10-4 پہ تو لے کے آئیں. بالکل ایسے ہی ہے کامران, جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ کرکٹ ہونی چاہیے لیکن برابری کے ساتھ, یعنی کہ ہمیں اگنور نہ کیا جائے. ہمارے ساتھ جو رویہ رہا ہے ICC کا, جس کے بارے میں خود بھارتی صحافی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ BCCI کا دبئی آفس ہے, تو اس کو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے, ہمیں اگنور نہ کیا جائے. بالکل ایسے ہے نجیب, یہ تو چینج ہونا ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں بھی کرکٹ اس ٹاپ لیول کی کھیلنی پڑے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تو اس حساب سے پھر ہمیں ٹریٹ کیا جائے گا نا. ٹھیک ہے, ہماری اپنی غلطی ہے, میں بولتا ہوں ہماری پلاننگ اچھی نہیں, ہم کرکٹ اچھی نہیں کھیلے پچھلے 7-8 سال سے, ہم جیتے نہیں ہیں. جیسے 2009 میں کرکٹ چلی گئی تھی انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان سے, تو کیسے آئی واپس؟ ورلڈ کپ جیت کے آگے اللہ نے عزت دی, کچھ بڑی ٹیموں سے جیتنا شروع ہوئے. اب تو بڑی ٹیم سے جیتنا خواب ہی رہ گیا ہم لوگوں کے لیے. جب تک یہ چیزیں نہیں نہ آئیں گی اتنی دیر ہمارا کیس مضبوط نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے, ابھی پہل ہوئی ہے, کرکٹ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, اسے اور بہتر کرنا, تو میرے کو پھر جا کے چیزیں بہتری کی طرف آتی رہیں گی. تو پہلے فوکس ہمارا ایز اے جو ہمارا کرکٹ بورڈ کا نا, جو ہمارا گراس روٹ لیول پہ ہمارا سسٹم پلاننگ جو بھی کرکٹ کو لے کے وہ پرفیکٹ کرنی پڑے گی. بالکل باسط بھائی, اسپانسرز ہمارے, براڈ کاسٹر ہمارے نہیں ہے. اسپانسرز اگر ہمارے ICC تک پہنچے نا, کچھ دروازے کھلیں اور پیسے انویسٹ کریں تو بھی بہتری آ سکتی ہے. کیونکہ اس وقت ICC جو ان پہ ہی نظر مارتا ہے جو انہیں پیسے فنڈنگ کرتے ہیں, اور اس وقت نو ڈاؤٹ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ انڈیا بہت آگے ہے, چاہے براڈ کاسٹر ہو چاہے اسپانسرز ہو, سب انڈین ہے, تو ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ جی شاہد صاحب, کوئی پرفارمنس والی بات بہت اچھی کی نا کامران نے. اگر ہم نے کاش ہم نے ایشیا کپ کا فائنل انڈیا کو ہرایا ہوتا تو آج ہم اور بھی اسٹرانگ پوزیشن میں. بالکل صحیح بات ہے. ایک بار پھر لائیو مناظر بھی دکھاتے ہیں, جس پکچرز ہیں انفیکٹ وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ICC کا وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے, لاہور پہنچ گئے ہیں. ڈائریکٹر میڈیا عامر میر نے ان کو ریسیو کیا ہے, ان کا استقبال کیا ہے, اور اب اس کے بعد آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں, کیا یہ سچویشن جو پاکستان نے 15 تاریخ کے میچ کو بائیکاٹ کیا ہے وہ ڈیڈ لاک ختم ہو پاتا ہے. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی ڈائلاگ نہیں رکنا چاہیے, بات چیت چلتی رہنی چاہیے. کرکٹ ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی, لیکن اس میں کچھ ہماری باتیں مانی جائیں گی تبھی پاسبل ہے. اگر چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں جیسے پہلے چلتی رہی تھی, ہمیں بہت کچھ پہلے بھی ہمیں بہت لالی پاپ دیے گئے کہ بگ 3 میں جب ہم ساتھ دیں گے تو ہمیں اتنی سیریز ملے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. ہوا کچھ بھی نہیں. اگر وہ باتیں نہ مانی گئی تو میرے خیال سے جنگلوں میں چلے جائیں. سیریسلی کہہ رہا ہوں, کیونکہ کرکٹ ہوگی نہیں, پاکستان انڈیا کی نہیں ہوگی.
اور فینس اس کرکٹ سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستان انڈیا کے میچ کی وجہ سے ہی فینس جڑتے ہیں, بنتے ہیں, پرفارمنس آتی ہے, ایکسائٹمنٹ لیول دیکھ لیں انڈیا پاکستان میں لوگوں کا, فینس کا, میڈیا کا کیسے ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی اگر وہ سمجھتی آئی سی سی, اگر بی سی سی آئی سمجھتی ہے کہ اس میں کرکٹ کی بہتری کے لیے یہی حل ہے کہ جب تک کھیلیں گے نہیں, چاہے وہ نیوٹرل وینیو ہو, چاہے وہ ہوم اوے ہو, اور آئی سی سی ایونٹ کھیلیں تو پرائڈ کے ساتھ ہو, دونوں ملکوں کی عزت کے ساتھ ہو, برابری پہ ہو. جی باسط بھائی, جب ہم آسٹریلیا سے سیریز جیتے تھے نا, تو کچھ ہمارے انڈیا کے بھائی لوگ, دوست ہمارے پرانے, انہوں نے اپنی ٹاپ 4 ٹیمیں دی سیمی فائنل کے لیے نا, تو اس میں پاکستان کا نام تھا. اور کل کا جب میچ ہوا نا تو انہوں نے اس پاکستان کے نام کو ہٹا کے دوسرے نام رکھنا شروع کر دیے, کیونکہ اس طرح تو سوچ بدلتے ہیں وہ لوگ. ہم سیدھی بات ہے, ہم سچ بولتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے ٹاپ 4 میں ہم پہلا نام لیتے ہیں انڈیا, کیونکہ ان کی کرکٹ اچھی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. صحیح بات, برا مانے ظاہر ہے کہ ہم حقیقت سے تھوڑی منہ موڑ سکتے ہیں بھائی, تو وہ چینج ہو گئے. جب تک آپ ٹاپ 4 میں نہیں آئیں گے, ٹاپ 3 میں نہیں نہ آئیں گے, تو آپ اپنی بات منوانے کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تو اس لیے ٹیم کی پرفارمنس ہونی بڑی ضروری ہے. اٹ از ریلیٹڈ ود دیٹ کہ آپ کی ٹیم بھی اچھی کرکٹ کھیلے. انشاءاللہ 2032 میں ہو جائے گی. حالات تو ایسے ہی ہیں. شاہد صاحب معاف کیجیے گا, شاہد صاحب جو میرا اگلا سوال ہے نا, کہ ہم نے جو ایک ریزن بڑا امپورٹنٹ دیا ہے نا, وہ ہے سیاست کا کھیل میں آنا, کہ بھارت سیاست کو فیلڈ میں لے آتا ہے. تو وہ چیز تو ابھی بھی ختم نہیں ہوگی. وہ کیسے ختم ہوگی, کیونکہ نہ ان کی کوئی حکومت چینج ہو رہی ہے. مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جب ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, اس کے کچھ گھنٹے میں ہی آئی سی سی کی طرف سے فوراً ہی ریئیکشن آ گیا تھا, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ فیئرنیس آف دا گیم اینڈ اسپورٹس مین شپ, اور بھارت کا پرائم ٹائم میڈیا اس وقت یہ ڈسکس کر رہا تھا یہ بائیکاٹ تو ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو مطلب یہ تو مذاق ہی بنا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چاہے چیزیں پاکستان انڈیا کی ٹھیک نہ ہو, وہ تو جب تک اسلام آباد اور نئی دہلی میں مذاکرات نہیں ہوں گے وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی, جب تک تعلقات بہتر نہیں ہوں گے جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی. لیکن ایٹ لیسٹ ہونا یہ چاہیے کہ آئی سی سی کے لیول پہ اس قدر پریفرنس نہ ملے انڈیا کو, اس قدر دوسرے چھوٹے ملکوں کو دبایا نہ جائے. اس طرح بڑے ملک جیسے پاکستان بھی ایک بڑا ملک ہے, بڑی ٹیم ہے, ٹھیک ہے ہمارے رزلٹ تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس طرح کی ڈومینیشن نہ ہو اور آئی سی سی کی گورننس بہتر انداز میں ہو. یہ نہ ہو کہ ایک ٹیم ویلڈ ریزن دے رہی ہے اس کو 14-2 سے ریجیکٹ کر دیں. آپ تھوڑی سی بات سنیں, تھوڑی سی گورننس بہتر کریں, تب جا کے انٹرنیشنل کرکٹ بہتر ہوگی. ادروائز ایک ملک کی ڈومینیشن, کہ اس کو 2024 میں پہلے سے پتا تھا انہوں نے سیمی فائنل کہاں کھیلنا ہے, انڈر 19 کی ٹیم ہے تو سارے ایک جگہ میچ کھیل رہی ہے, چیمپئنز ٹرافی میں وہ ایک ہی وینیو ایک ہی ہوٹل میں رہ رہے ہیں. اس دفعہ بھی ان کے سارے میچز کا ایک ریفرنس مل رہا ہے انہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ویلیوز کیا ہیں, کون سی جگہ پہ وہ سیمی فائنل کھیل رہے ہیں. یہ اعزاز آپ ڈیفینڈنگ چیمپئن کو دیں. پچھلے ٹورنامنٹ میں ڈیفینڈنگ چیمپئن انگلینڈ تھا, اس کو ملنا چاہیے تھی یہ اعزاز, اور اگر کسی کو بھی نہیں مل رہا تو پھر کسی کو بھی نہ ملے. لیکن آئی سی سی کی گورننس بہتر انداز میں ہو, ایک ملک کی ڈومینیشن نہ. ٹھیک ہے, یہاں ایک بریک لیے تو واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. اور اس T20 ورلڈ کپ میں اب تک جتنے میچز ہوئے ہیں, اچھی بات یہ ہے کہ جو ریلیٹیولی کمزور ٹیمیں ہیں وہ جان مار رہی ہیں, اچھا کھیل رہی ہیں, چاہے نیدرلینڈ ہو, چاہے اسکاٹ لینڈ ہو, چاہے یو ایس اے ہو, اور اب نیپال نے بھی ناک میں دم کر دیا ہے اس وقت انگلینڈ کا. لائیو مناظر آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک وکٹ گری ہے, اس سے پہلے تو بڑی اسموتھ سیلنگ ہی جا رہی تھی, اور ایک اور آؤٹ ہو گیا ہے. تو باسط بھائی, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کمزور ٹیم جب قریب آتی جاتی ہے تو پھنستی جاتی ہے, ایسا ہی ہے پریشر. کب بولا, جب ہم بریک پہ تھے بولا تھا کوئی, پتہ نہیں میرا دماغ سنتا. بالکل صحیح ہے, اور وہی بات ہے, تجربہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کس بالر کو چوز کرنا ہے. تو وہی چیز نظر آ رہی ہے. کرن نے جو اوور کرا ہے 2 رن کا, تو اس نے اپنا تجربے کو چانس لیا, آؤٹ کا تجربہ لایا بیچ میں, اور ابھی دوسرا بیٹسمین بھی آؤٹ ہو گیا. ہاں جی, کھیلتے جائے نا, کرکٹ ملتی جائے تو ان کو ایکسپیرینس آ جائے گا. اصل آئی سی سی ایونٹ میں ہی نظر آتے ہیں. میں پچھلی 4-5 ایونٹ سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ ہمیں ایونٹ میں ہی نظر آتے ہیں. ان کی کرکٹ ہوتی رہے, ڈومیسٹک جو 7 ملک ہیں وہاں جا کے ان کے ڈومیسٹک میں جا کے پارٹیسپیٹ کرے, تو میرے خیال سے کرکٹ ایکسپیرینس بھی ہوگا,
آپ دیکھیں ایکسپیرینس اتنی دیر ہی آئے گا جب تک گراؤنڈ میں ٹائم نہیں اسپینڈ کریں گے, اور بڑی ٹیموں کے آپس میں کھیلتے رہیں گے آپس میں کھیلتے رہیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے ابھی تک جو یہ ٹیموں نے, نیدرلینڈ نے, یو ایس اے نے, نیپال نے بہت زبردست پرفارمنس دکھائی ہے, ٹف ٹائم دیا ہوا بڑی ٹیموں کو. ان کے یہاں تو لیگ بھی ہوتی ہے, امریکہ میں اور کامی بھی جاتا ہے کھیلنے, نیپال میں بھی ہوتی ہے, نیدرلینڈ وغیرہ میں نہیں ہوتی ہے, اٹلی میں نہیں ہوتی ہے. تو ان لوگ کو تو اوورسیز پلیئر بھی آتے ہیں ان کے پاس نا, تو وہ اس طرح سے پروگرس ان کی ہو رہی ہے, لیکن تھوڑا بہتر ہو رہی ہے بنسبت دوسروں کے. شاہد صاحب, ابھی جیسے میں نے کہا کہ یہ جو جتنی ریلیٹیولی چھوٹی ٹیمیں ہیں یہ بڑا اچھا ابھی تک اپنا گیم دکھا رہی ہیں, بٹ کامران نے پچھلی بار بھی ایک سجیشن دی تھی کہ ان ٹیموں کو چاہیے کہ جیسے پاکستان جیسے ملک ہیں یہاں پہ جو ہماری ڈومیسٹک ہوتی ہے اس میں اپنی ٹیم بھیجیں, کوئی اس طرح کا وہ بنائیں تاکہ ان کو ایکسپوجر ملے, زیادہ کرکٹ ملے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کی مثال افغانستان کی ہے. پاکستان نے جس طرح افغانستان کی کرکٹ کو پروموٹ کیا, ان کو اکوپمنٹ دی, ان کے پلیئروں کو بلا کے ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں کھلایا, ہمارے کوچز وہاں گئے اور انہوں نے کوچنگ بھی کی, ان کی اکیڈمیز میں کوچنگ کی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اب منہ پھیر لیا اور دوسروں کی طرف منہ پھیر کر ہمارے سارے احسانات کو اب وہ نہیں مانتے. تو نیپال بھی اگر اسی طرح کرے گی تو ظاہر پروگریس نہیں ہوگی, لیکن نیپال کا کوچ اچھا آیا ہے, اسٹوارٹ لا ان کے کوچ ہیں, دونوں وارم اپ میچ انہوں نے جیتے, وہ اچھی کرکٹ کھیل کر آ رہے ہیں. ان کے 3-4 پلیئر تو بہت ہی اچھے ہیں, جیسے یہ دیپندر سنگھ ایری ابھی آؤٹ ہو گئی ہے, اس کی 9 بال میں 50 ہے T20 کرکٹ میں جو ورلڈ ریکارڈ ہے. اور اسی طرح عارف شیخ, آصف شیخ, گرتل, یہ سارے اچھے پلیئر ہیں. اور جب سے اسٹوارٹ لا آیا ہے ان کی بڑی امپروومنٹ آئی ہے, لیکن چاہے یہ ہمارے یہاں آئے نہ آئے, انڈیا جا کے کھیلنے اور مطلب کسی بھی ملک, جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تاکہ ان کو زیادہ گیمز ملے. یہ 4-4 سال بعد 2-2 سال بعد ایونٹ سے پروگریس کو جو ہے وہ ایک سٹاپ لگ جاتا ہے. اسٹوارٹ لا کی بات ہو رہی ہے, آپ نے بھی ان کی کوچنگ میں کھیلا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. تو بنگلہ دیش لیگ جو تھی نا فرسٹ ٹائم ہوئی تھی, اس وقت ہماری ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے, بڑا زبردست کوچ ہے, پلیئر بھی اچھا تھا, باسط بھائی کے بیچ کے کافی کھیلتے ہیں. باسط بھائی بلکہ بتا رہے تھے بڑا اگریسو غصے والا پلیئر ہے, لیکن کوچ وہ چیز نہیں آئی, بالکل ڈفرنٹ, بڑا فرینڈلی, جو کام کی بات ہے, جو پلاننگ ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے. اور اسٹوارٹ لا لاسٹ ورلڈ کپ میں یو ایس اے کا کوچ تھا, اب یہ یہاں آ گیا. تو میرے خیال سے جب ایسے نام جڑتے ہیں نا چھوٹی ٹیموں کے ساتھ, گیم اویئرنیس آ ہی جاتی ہے. بالکل, اس کو جونیئر اسٹیو واپ بولتے تھے, ایگریشن کے حساب سے نا, بیٹنگ کرتے ہوئے کچھ جملہ بولو تو واپس جملہ بولتا تھا. تو ایگریشن, اب جیسے کامی نے بتایا, یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ جب آپ پلیئر ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کو بھول کے کوچنگ میں بالکل ڈفرینٹ بات کرنے. میں وہی سوچ رہا تھا جب باسط بھائی نے کہا نا, میں نے کہا یار یہ کتنے پروفیشنل ہے, جو جاب ملتی ہے اس میں اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ہمارے والے بنتے ہیں تو وہ ابھی تک شرٹ نہیں اترتی, وہ ایگو نہیں ختم ہوتی, وہ سٹارزم ختم نہیں ہوتا. آپ کوچ بن جاتے ہیں, آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ ہر لڑکے کے مقابلے پہ جا کے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے, اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے, جو پاکستان کی کرکٹ میں کم ہی دیکھا میں نے. بالکل, امریکہ کا جب یہ کوچ تھا تو کچھ پھڈا ہوا تھا پلیئروں سے, تو اس کو ہٹایا گیا تھا. اچھا جی شاہد صاحب, یہ نیوز آپ کے پاس ہے کہ جب یہ امریکہ کے کوچ تھے اسٹیوارٹ لا, تو وہاں پہ بھی کچھ پرابلم ہوئی تھی تو ہٹایا تھا. اس وقت شاید بھائی نہیں نہ گئے تھے, شاید بھائی ٹیمپرامنٹل آدمی ہے, ٹیمپرامنٹل آدمی ہے. اس کے آسٹریلیا میں بھی ہوتے رہے ہیں, بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بھی ہوتے رہے. ٹیمپرامنٹل ہے, اس کا وہ مزاج جو ایک دم اکھڑ قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے نا, جیسے جیف لاسن کا بھی تھا, اس کا بھی ہے. تو یہ اسی لیے اس کی کوچنگ جو ہے بدلتے رہتے ہیں, اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور پلیئرس کو تو ظاہر آپ کو خوش رکھنا ہے, ادروائز وہ آپ کو رہنے نہیں دیتے. وہ صحیح ہے, کامی آپ کے ساتھ ہی اچھے تھے. وہ نہیں, وہ ایک ٹورنامنٹ کھیلے نا, دیکھیں وہ خوش کیوں نہیں رہتے, آسٹریلین ہے نا, کمپرومائز نہیں کرتے ہوں گے. مسئلہ یہ مسئلہ ہے. باقی جو چیزیں مین جو چیزیں باسط بھائی زیادہ کھیلنے میں یہ بہتر بتا سکتے ہیں, شاید بھائی زیادہ گھومے ہوئے, کرکٹ اتنی کور کی ہوئی, ہر پلیئر ہر کوچ کا پتہ ان کو بتایا انہوں نے. باسط بھائی ہنس رہے ہیں, آپ کیا بول رہے ہیں؟ اس کے نام میں لا آتا ہے نا, وہ لا فالو کرتا ہے. اسٹیٹس ہوتا ہے نا پلیئر کا, تو اس حساب سے وہ ڈیل کرتا ہے. ماشاءاللہ کامران کا اپنا اسٹیٹس ہے, کوئی جونیئر ہو اس کے ساتھ دوسرا اس کا بیہیویئر ہوگا. کوچ کا بیہیویئر سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے جو اگر ہم اسکرین پہ تھوڑا دکھائیں, ڈفرنس ان بگ ہٹس لیگز اور T20 ورلڈ کپ میں سنس اکتوبر 2021 ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے ان بگ ہٹس. اگر ہم شروع کریں کہ لیگز میں, ظاہر سب سے بڑی لیگ دنیا کی IPL ہے,
تو وہاں ہر 13 بال کے بعد یعنی 14 بال کے بعد چھکا لگتا ہے اور تقریباً 5 بالوں کے بعد چوکا لگتا ہے. سی پی ایل میں بھی 13 ہی ہے, اسی طرح 14. پی ایس ایل میں 17 بال کے بعد چھکا لگتا ہے, 5 بالوں کے بعد 6 بالوں کے بعد چوکا لگتا ہے. یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈفرینس ہے. T20 ورلڈ کپ میں 24.3 یعنی ہر 25 بال کے بعد چھکا لگتا ہے اور ہر 8ویں بال کے بعد چوکا لگتا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ لیگز کا گیم بالکل ڈفرینٹ ہے, اور جب آپ T20 ورلڈ کپ ICC ایونٹ کھیل رہے ہیں تو بالکل ڈفرینٹ ہے. کامران بالکل پریشر ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. آپ نے رزلٹ دیکھ لیا, پہلا میچ ہمارا نیدرلینڈ کے ساتھ, آسٹریلیا جیسی ٹیم کو قریب نہیں لگنے دیا, 90 پہ آؤٹ کریں, 110 پہ آؤٹ کریں, چیز نہیں کرنے دیے. تو ICC ایونٹ کا پریشر ہوتا ہے, کچھ اور ہوتا ہے, کچھ اور ہوتا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کا کوئی مقابلہ نہیں. لیگ چاہے وہ IPL ہو, چاہے PSL ہو, چاہے CPL ہو, وہ پریشر فیل نہیں ہوتا لیگ کرکٹ میں جو انٹرنیشنل کرکٹ میں ہوتا ہے. گیم کو کیسے لے کے جانا, جتوانا کیسے ہے, نام کیسے بنانا, وہاں پہ پھر وہ آپ کو پتا اپنے نام کے لیے بھی کھیلنا پڑتا ہے کہ آپ ٹیم میں کھیل رہے ہیں, نیشن کے لیے کھیل رہے ہیں, تو آپ نے میچ جتوا کے جانا. لیگ میں ایسا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. لیگ میں آپ نے انٹرٹین کرنا, انٹرٹین کرنا, انجوائے کریں سب. جی باسط بھائی, کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں آپ؟ تو ساری دنیا کی لیگز بھی دیکھ رہے ہیں, نظر رکھی ہوئی ہے, انٹرنیشنل بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی آسٹریلیا ٹیم آئی تھی تو ہم نے 168 ڈیفینڈ کرے, اس کے بعد 200 کرے. صحیح. اور ٹیمیں بھی, انڈیا بھی 200 کرتی ہے, انگلینڈ بھی, ساؤتھ افریقہ بھی, آسٹریلیا بھی. اس ٹورنامنٹ میں ابھی تک 200 نہیں ہوا. پچز بھی ویسی نہیں دکھ رہی جیسے انڈیا میں دکھتی ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. چلیں سری لنکا میں تو ایسی ہوتی نا, تو وہاں پہ 147 میں کیا پرابلم ہوئی. آج کا میچ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ہوگی یا نہیں. لیگ کے جو فرق ہے نا, وہ ایک تو مطلب وہ چاہتے ہیں کہ تماشائی جو بھی آ رہے ہیں نا انجوائے کریں. چھکے چوکوں کے لیے وہ سائز بھی چھوٹا کر دیتے ہیں گراؤنڈ کا, پچز بھی اچھی ہوتی ہے. یہ ICC ایونٹ ہے تو انہوں نے دونوں کو بیلنس رکھا ہوا ہوتا ہے, بیٹ اور بال کا مقابلہ برابری کا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جس وینیو پہ میچز ہو رہے ہیں نا, وہاں پہ یہ جو آج ہو رہا ہے, ابھی انگلینڈ کا میچ ہو رہا ہے, یہاں پہ تو یہ ہائی سکورنگ وینیو ہے. کل انڈین ٹیم سٹرگل کرتی ہوئی نظر آئی, وہ تھوڑی ٹرکی پیچ تھی. پہلے میچ جو ہمارا نیدرلینڈ کے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے گھاس ہے, لیکن وہ بلے پہ بڑا اچھا آ رہا تھا. وہاں پہ اتنے رنز کرنے نہیں دیے, بالنگ اچھی ہوئی ہے. پھر ہم نے انہوں نے بھی بالنگ اچھی کی, جو ہمیں 148 کرنے کے لیے کتنی پرابلم نظر آئی ہے. ہماری بیٹنگ کیسے کلیپس ہوئی ہے اتنا اچھا سٹارٹ ہونے کے بعد, اس کوالٹی کی بیٹنگ نہیں نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. شاہد صاحب آپ بتائیے گا کیا مین ڈفرینس نظر آتا ہے, اس کے بعد پھر بریک پہ جائیں گے. دیکھیں لیگز میں واقعی انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے, اور پھر اتنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. پلیئر آتے ہیں, پیسے پکڑتے ہیں, چلے جاتے ہیں کھیل کھال کے. بہت سی ٹیمیں تو بہت سی لیگز میں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی جیتی ہی نہیں. بگ بیش میں میلبرن اسٹار کی ٹیم کبھی آج تک ٹائٹل ہی نہیں جیتی, لیکن بگ بیش میں اس دفعہ جیسے جیسے انکریز ہو رہا ہے, پچھلے سال بگ بیش جو ہوئی تھی 588 6 تھے, اس دفعہ قریب توڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ہر میچ کی 13 سکسز پر اننگز تھا. تو اسی طرح PSL میں بھی ہونا چاہیے. اور جس طرح ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک پوائنٹ رکھ دو گے تو آپ ٹیموں کو ایک انسینٹیو ہوگا کہ ہم نے چھکے مارنے. ہم لوگ تھوڑا چھکے مارنے میں پیچھے ہیں, ہم باتوں کے چھکے زیادہ مارتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, پاکستان کے آگے کے میچز کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. بیک لائیو مناظر آپ کو فوراً دکھاتے ہیں. انگلینڈ اور نیپال کے درمیان یہ مقابلہ بہت ایکسائٹنگ ہو گیا ہے. لوکیش نے اس اوور میں 3 چھکے لگائے ہیں, 9 بالوں پہ 23 رن کیے ہیں, جس کے بعد اب 12 پہ 24 ریکوائرڈ ہے. باسط بھائی یہ بڑا زبردست کھیل رہے ہیں یار ابھی تک. آپ نے کچھ بولا تھا بریک میں؟ میں نے کب بولا تھا؟ آپ تو سنتے, آپ کو کیا کہنا. میں نان سیریس باتوں پہ توجہ نہیں دیتا. اچھا سائن ہے, اچھا سائن ہے, بہت اچھا سائن ہے کہ ایک مطلب چھوٹی ٹیم وہ اس نے پرابلم میں ڈالا. ہم اپنے میچ کی بات نہیں کر رہے, نہیں سب کو ہی ڈال رہے ہیں نا. اب ہمیں انڈیا کو بھی ڈالا, سٹارٹ ہم سے ہی ہوا نا, شروعات ہم نے رکھا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اب تھوڑا سا ریلیکس ہو رہا ہوں میں یہ دیکھ کے کہ سب کا ہی ایک جیسا حال ہے. کیونکہ انڈیا جب اتنی مشکلات میں تھی, اگر آپ سوریا کمار کی اننگ نکال دیں تو وہ تو کبھی بھی میچ جیت نہیں سکتے تھے. ایک بندے نے ان کے لیے اتنا زبردست کر دیا. ہاں تو یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اپنا اسکاٹ لینڈ نے بھی 200 نہیں کرنے دیے ویسٹ انڈیز کو. جیسے ہم بول رہے تھے 200 بنیں گے, اور اس والے میچ میں بھی یہ گیم میں آ گئے بھائی, یہ گیم میں آ گئے. اگر اور کوئی بیچ میں 10-15 رن اچھا عموماً انگلینڈ ہی ہوتی ہے پہلے میچ میں ہی, پہلے میچ میں اپسیٹ انہی کا ہوتا ہے اکثر نا.
اور یہ جو ہم بتا رہے تھے نیدرلینڈ سے بھی 2009 والے T20 ورلڈ کپ میں ہارے تھے، وہ بھی ایک بڑی تاریخی شکست تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور میرے خیال سے جیسے اب دیکھیں نا یہاں پہ یہ ٹیمیں یہاں پہ اب مار کھائے گی ان ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے. ادروائز یہ میچ تو میرے خیال سے چوکا لگ گیا. اب 11 بالوں پہ 20 رہ گیا. پھر لائیو مناظر دکھائیے. شاہد بھائی ساتھ ہیں؟ شاہد بھائی میچ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ بالکل آپ لوگوں سے پتہ چل رہا ہے. میں تو یہاں بیٹھا ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا، لیکن نیپال نے بڑا کمال کی بیٹنگ کی ہے. انگلینڈ آئرلینڈ سے ہارا تھا 2022 کے ورلڈ کپ میں. 2024 میں وہ اسکاٹ لینڈ سے ہارتے بچے تھے. اب اگر کہیں یہ اپسیٹ ہو گیا، اور وہ کل والا اپسیٹ بھی ہوتا تو ذرا دل زیادہ خوش ہوتا یو ایس اے کا. لیکن 15 رن پہ جو کیچ چھوڑا تھا شبھم نے سوریا کمار یادو کا، وہ بڑا مہنگا پڑ گیا یو ایس اے. لوکیش بھام نے 11 بالوں پہ 28 کر دیے. بہت زبردست کھیل رہے. 11 بالوں پہ 19 چاہیے. وائڈ نہیں دی. 11 بالوں پہ 19 چاہیے میچ جیتنے کے لیے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے جوفرا آرچر کو کافی رن پڑ جاتے ہیں. وہ پیس بھی ہے، تھوڑا شارٹ بھی کرتا ہے. کیا ایک بات میں نے سنی تھی بریک میں، وہ پھر بریک میں ہی رکھتے ہیں اس کو. جو تیز بالر ہوتے ہیں نا نجیب، تو انہیں اگر سامنے ہٹ لگے نا تو وہ بیٹسمین کا کام ہے. اور اگر آپ شارٹ پچ پہ یا ٹائم کرتے ہیں تو وہ تو پیس سے ہو جاتا ہے. لیکن سامنے چھکا مارنا فاسٹ بالر کو بیٹسمین کا کریڈٹ جاتا ہے. کامران اس سچویشن میں اس طرح کی بیٹنگ، مطلب سکل ٹیلنٹ تو ہے. بالکل ہے. اور جو لیگ جو آ رہے ہیں پچھلے 2-3 سال سے اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے کہ پلیئرز کافی جا رہے ہیں وہاں پہ کھیلنے کے لیے. تو اچھی چیز ہے. کوچ بھی اچھا ہے، پلیئرز بھی کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، کچھ الگ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ وہ کرکٹ صرف اپنے تک نہیں رکھنا چاہ رہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی کرکٹ کیسے چل رہی ہے، ہم نے اس کو کمپیٹ کرنا، اس کے قریب جانا ہے. تو وہ چیز اچھی نظر آئی ہے. واکی ٹاکی پہ بات کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت ہی ایکسائٹنگ میچ جاری ہے، لیکن فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.